اس کے لیکن ٹائمنگ شاید ایک بہت پرابلمٹک وقت پہ سامنے آیا ہے کہ جہاں ایک ہیٹ ویو کی وجہ سے یا دیگر وجوہات پر پاور گرڈ فیلیئرز کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر 4000 میگا واٹس کی شارٹ فال ہے. اب یہ ایک بہت بڑی بات اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے آخری چند سالوں میں، اور جس کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ریوارڈ بھی کیا گیا تھا پرائم منسٹیریل سیٹ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ LNG پروجیکٹس جس کی وجہ سے پھر جیل بھی گئے، وہ نیب کے چکر بھی کاٹے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو انرجی اتنی مل گئی تھی کہ ہمارا جو پاور کا ڈفرنس تھا بنانے میں اور ڈیمانڈ میں، اس کو نہ صرف ہم نے پر کر دیا تھا بلکہ بہت سارے ایمرجنسی کانٹریکٹس دے کر ہم ضرورت سے زیادہ بجلی بنا رہے تھے. اور اب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اگلے 5 سال تک بجلی میں اتنا سرپلس ہوگا کہ الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی جو ہے وہ متعارف کرا دی جا سکے گی، مینوفیکچرنگ اور دیگر انرجی ہیوی انڈسٹریز کو زیادہ سپیس دی جا سکے گی. جواب میں پی ٹی آئی یہ تنقید کرتی تھی، اور حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ چند دنوں پہلے بھی یہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا کہ ہم ضرورت سے زیادہ بجلی لے لی، ضرورت سے زیادہ مہنگی لے لی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اب جب یہ 4000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہو رہا ہے تو جواب میں مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو لیڈران ہیں پی ایم ایل نون کے، ان کی طرف سے ایک واضح پوزیشن سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم نے ضرورت سے زیادہ لے لی تھی تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر یہ تو کمپلیٹلی آپ کا ہی نقصان اور آپ ہی کی غلطی ہے. جواب میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پوزیشن آتی ہے کہ تربیلا ڈیم کی روٹین مینٹیننس تھی. اب وہ روٹین مینٹیننس جو ہے وہ اس وقت کیوں ہونی تھی، obviously وہ ایک الگ سوال ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس کو ٹیکل کس طرح کیا آپ کو دکھاتے ہیں. نالائکی چاہیے کہ جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کو ملی، اور آپ نے آج اس کو اپنی نالائکی اور نااہلی سے اس 50 ڈگریز میں آپ نے اس کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر پہنچا دیا. اچھا، یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے ایک حکومت کے لیے جو کہ کہہ رہی تھی ضرورت سے زیادہ آپ نے خرچے کر دیے، اور پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ایک ملک کے اندر ایک ایسے وقت پہ کہ جب 48 ڈگریز سینٹی گریڈ دارالخلافہ کے اندر ہو رہا ہو ٹیمپریچر. فاروق حبیب صاحب نے جو کہ منسٹر فار انفارمیشن، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن ہیں، انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. مہنگی بجلی یہ لگا کے گئے ہیں، سستا بجلی کے انہوں نے پروجیکٹس نہیں لگائے. مریم صاحبہ اس کے اوپر قوم کو سچ بتائیں، اس کے اوپر معافی مانگیں. یہ اس ٹائم جو ہے وہ شکست خوردہ ٹولہ ہے، اور ان سے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا، فاروق حبیب صاحب عموماً دلیل سے بات کرنے کی کوشش کم از کم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دلیل مجھے نہیں سمجھ آئی. انہوں نے مہنگی بجلی سستی بجلی کی بات نہیں کی تھی، بلکہ آپ کا الزام بھی یہ تھا کہ ضرورت سے زیادہ بجلی خرید لی اور مہنگی خریدی. تو وہ کہاں ہے بجلی؟ سوال یہ تھا، اور جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے مہنگی خریدی سستی نہیں خریدی. بھائی وہ کہاں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اس ملک میں؟ کراچی کے اندر پاور سیکٹر فیل ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے. آپ نے ایک نجکاری کری، جس نجکاری کے بعد ایک الیکٹریسٹی کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا پیسہ نکال سکو اس شہر سے نکالو، اس کا انفراسٹرکچر بہتر کرنا بعد میں دیکھ لیں گے. اور وہ غلطی جو ہے اب آپ اسٹیٹ کے لیول پہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بلر اور مینوفیکچرر دونوں کو ساتھ منجمد کر ڈسٹریبیوٹر کو ساتھ منجمد کر آپ بیچتے نہیں ہیں کسی پرائیویٹئر کو. لیکن یہ جواب باقی ملک کے لیے آپ کا کیا ہے جبکہ آپ کو ایک زیرو لاس سسٹم ملا تھا؟ وحید صاحب، یہ ٹائمنگ کے حوالے سے ایک پرابلم تو ہے پی ٹی آئی کے لیے، چاہے اس کا جو بھی جواب ہو، کہ بجٹ آ رہا ہے اور عوام دوست بجٹ ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی ایک جنرلائز سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی کوشش ہونے جا رہی ہے. بجلی نہیں ہے. لیکن یہ بجٹ تو عام آدمی کو نہیں سمجھ آتا، اور بجٹ میں کوئی بہت زیادہ سائنس نہیں ہوتی جتنی کہ دکھائی جاتی ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ ہی ہے جو تھوڑا اونچ نیچ ہوتا ہے. بجٹ جو ہے یہ ویسے ہی جو ہے عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا، لیکن عام آدمی کو یہ ضرور سمجھ آتا ہے کہ جب 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے، اور اگلے دن وہ کام بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، گھر پہ اس کے حالات بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اس کا آرام بھی افیکٹ ہوتا ہے، ہر طرح کے آئینی حقوق جو ہیں اس کے پامال ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ضرور سمجھ آتی ہے. اور بات ساری یہ کہ دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس کا یہ کہنا کہ بجلی بہت مہنگی لی گئی ہے، تو اس حوالے سے 2 آپشن تھے حکومت کے پاس. یا تو وہ آلٹرنیٹیو کسی سورس کو امپلائی کرتے پاور جنریشن کے لیے. اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ میری نظر میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. دوسرا وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ ری نیگوشیٹ ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کو کرتے. اور تیسری اور جو چیز جو ہے وہ انہوں نے ایک حد تک کہتے ہیں اگر کی بھی ہے تو وہ اس چیز کو لیکن ایڈریس نہیں کرتی. وہ تو ایک ان کا یہ تھا نا کہ اگر مہنگی بجلی لے لیے تو آئندہ کیا کریں، لیکن جو مہنگی لے لی ہے اس کو کم سے کم کس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں، وہ آسان کام پھر ہونا چاہیے تھا حکومت کے لیے. تو اب یہ بجلی جو ہے یہ عام آدمی تک پہنچ کیوں نہیں پا رہی؟
یہ سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے جس کا انکمپٹنس کے علاوہ کیا جواب ہوگا وہ خود ہی آ کے دیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک چیز ضرور سمجھ آتی ہے لوگوں کو کہ اگر مہنگی بجلی لے لی تھی تو بجلی تو لے لی تھی. لوڈ شیڈنگ اگر 20 گھنٹے سے نواز شریف صاحب کے دور میں نیچے آ کے 1-2 گھنٹے یا ختم کی طرف تھی تو وہ ختم کی طرف ہو گئی تھی. اب جب آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ پیسے نہیں بچے ہوئے کیونکہ اتنی مہنگی بجلی لے لی ہے تو کم سے کم بجلی تو آپ کی جو ہے وہ آج ہونی چاہیے نا. بے شک کہ آپ اس کے عوض دکھا سکیں کہ اب ہم یہاں خرچہ مزید نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا خرچہ بجلی پہ ہو گیا, لیکن بجلی تو ہونی چاہیے. تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مہنگی بجلی لے لی. اس کا جواب یہ ہونا ہوگا کہ آپ نے جو مہنگی بجلی لی یا تو وہ اتنی لی نہیں جتنی آپ بتاتے ہیں, یا آپ نے مطلب it has to be something that explains کہ آج بجلی کیوں نہیں مل پا رہی لوگوں کو, جبکہ پچھلی حکومت کے اختتام پہ وہ بجلی کم سے کم میسر تھی, مہنگی میسر تھی یا مہنگی نہیں میسر تھی, لیکن it was made available.